بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بیان وفات حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر سے رخصت ہو کر جب اپنی قوم میں آئے تو لوگوں نے ان سے کہا، اے حضرت موسیٰ، آپ حضرت خضر سے کون سا علم سیکھ کر آئے ہیں؟ وہ ذرا بیان تو کرو۔ حضرت موسیٰ نے کہا، جو دیکھ کر یا سن کر آیا ہوں وہ تم سے بیان کرنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ علم تو نبیوں کو ہی ہوتا ہے۔ جب 30 برس موسیٰ اور ہارون کو اس میدان طیہ میں گزرے تو حضرت موسیٰ کو وحی نازل ہوئی، اے موسیٰ، فلانے روز فلانے وقت فلانی جگہ ہارون کو اپنے پاس بلاؤ گے۔ جب ارشاد ہوا، موسیٰ روز موعود کے منتظر ہے۔ جب موعود آیا تو ہارون کو بتایا، اے بھائی چلو اس میدان سے فلانی جگہ پر۔ پس دونوں حضرات اپنی قوم سے نکل کر ایک باغ میں گئے۔ اس کے پیچھے ایک نہر جاری دیکھی اور اس کے کنارے ایک تخت پر تکلف دہرا پایا۔ حضرت ہارون اس پر جا بیٹھے اور کہا، اے بھائی، یہ کیا خوب جگہ ہے، یہاں رہنا چاہیے۔ تب خدا کے حکم سے ملک الموت نے آ کر جان اور ان کی قبض کی۔ حضرت موسیٰ نے یہ دیکھ کر بہت افسوس کیا۔ اکثر حضرات کا یہ قول ہے کہ حضرت ہارون کو اس تخت سمیت اللہ تعالیٰ نے آسمان پر لے لیا، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ ان کو تخت سمیت زمین کے نیچے لے لیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے جا کر کہا، اے میرے بھائی، ہارون نے انتقال کیا۔ یہ سن کر بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ وہ مرے نہیں، شاید تم نے ہی مارا ہوگا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ میں نے ان کو نہیں مارا، اللہ نے ان کو خوب جانتا ہے۔ وہ بولے، اگر تم نے نہیں مارا تو ان کی لاش ہم کو دکھاؤ۔ تب حضرت موسیٰ نے خداوند سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا، اور حضرت ہارون کی لاش اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نیچے اتاری یا نیچے سے زمین سے نکالی۔ تب انہوں نے حضرت ہارون کی لاش کو سر تا پاؤں دیکھا، کچھ اس پر نشان نہ پایا، پھر بھی اس کے مرنے پر یقین نہ کیا، اور پھر کہا، اے موسیٰ، ہارون کو تم نے مارا ہے۔ اس بات کو قوم نے حضرت موسیٰ سے اس واسطے کی کہ وہ قوم حضرت ہارون کو زیادہ دوست رکھتی تھی۔ پھر حضرت موسیٰ نے خداوند سے دعا کی، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون کو زندہ کیا۔ حضرت ہارون نے زندہ ہو کر اپنی قوم سے کہا، مجھے میرے بھائی نے نہیں مارا، میں تو خدا کے حکم سے مرا ہوں۔ اتنا کہہ کر پھر وہ جان بحق ہو گئے۔ اس وقت وہ غائب ہو گئے۔ تب ان سب کو یقین ہوا حضرت ہارون کے مرنے کا۔ پس اس تہ میں حضرت موسیٰ اپنی قوم کے پاس پھر آئے، اور یشوع ان کے بھانجے تھے، ان کو اپنا خلیفہ بنا لیا۔ جب 3 برس گزرے تو حضرت موسیٰ کے پاس ملک الموت آئے۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا، اے ملک الموت، تو میری زیارت کو آیا ہے یا روح قبض کرنے کو؟ وہ بولے، روح قبض کرنے کو۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا، تو کس راہ سے میری روح قبض کرے گا؟ وہ بولے، تمہارے منہ سے۔ حضرت موسیٰ نے کہا، تجھ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے منہ سے خدا سے تکلم کیا۔ انہوں نے کہا، میں آنکھ سے نکال لوں گا۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے کہ آنکھ سے میں نے خدا کا نور دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا، اچھا، ہم پیر کی رہ سے نکالیں گے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا، پیر سے چل کر میں کوہ طور پر گیا۔ پھر انہوں نے کہا، میں خدا کے حکم سے تیری روح قبض کروں گا۔ پھر حضرت موسیٰ بہت غصے میں آئے اور کہا، اے اسرائیل، کتنے ہزار کلام میں نے خدا سے بالواسطہ کیے، کوئی بیچ میں واسطہ نہ تھا۔
ایک بار تیرے دیدار کی تمنا رکھتا ہوں کہ میں کوہ طور پر جا کر مناجات اور شکر کروں اور وہی تیرا کلام سنوں۔ ہزار جان میری فدا ہو تیرے کلام پر۔ پس حضرت موسیٰ نے کوہ طور پر جا کر عرض کی، خدایا میں نے اپنی آل اور امت تجھ کو سونپی، اس کو تو اپنی رضا پر رکھو اور ان کو مال حرام سے باز رکھیو اور ان کو روزی حلال دیجیو، کیونکہ میری امت نہ تو ہے بس ندائی۔ اے موسیٰ زمین پر اسرا مار تو پھٹ کر دریا نکلا۔ پس ندا آئی، اے موسیٰ زمین پر عصا مارا تو پھٹ کر دریا نکلا۔ پھر حکم ہوا کہ دریا میں عصا مار۔ جب مارا تو اس کے اندر سے ایک پتھر سیاہ برآمد ہوا۔ پھر حکم ہوا کہ اس پتھر پر عصا مار۔ جب مارا تو وہ پتھر بھی دو ٹکڑا ہو گیا، اس میں سے ایک کیڑا نکلا۔ وہ کیڑا اپنے منہ میں گھاس لے کر اللہ کا ذکر کرتا ہوا تسبیح پڑھ رہا تھا۔ اے پروردگار، تو مجھ کو دیکھتا ہے اور میرا کلام سنتا ہے اور جگہ میری جانتا ہے اور روزی پتھر کے اندر پہنچاتا ہے۔ کسی کو محروم اور بھوکا تو نہیں رکھا اپنی فضل و کرم سے۔ پس جناب باری تعالیٰ سے ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ، کر دریائے تحت الثرى میں پتھر کے اندر کیڑے کو میں روزی پہنچاتا ہوں، اس کو بھی نہیں بھولتا تو میں تیری امت کو کیوں بھولوں گا؟ یہ سن کر حضرت موسیٰ خوش ہو کر کوہ طور سے نیچے اتر آئے اور راہ میں کیا دیکھتے ہیں کہ 7 آدمی ایک قبر کو کھود رہے ہیں۔ ان سے پوچھا، تم کس واسطے یہ قبر کھود رہے ہو؟ انہوں نے کہا، یہ قبر خدا کے دوست کے لیے کھود رہے ہیں، تم بھی اس میں شریک ہو کر ثواب میں شریک ہو جاؤ۔ جب وہ قبر تیار ہو گئی تو انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ جو صاحب قبر میں ہیں وہ تمہارے قد کے برابر ہیں، ایک بار تم بھی اتر کر تو دیکھو تمہارے قد کے برابر ہوئی یا نہیں۔ تب حضرت موسیٰ نے قبر میں اتر کر دیکھا اور پھر کہا، کیا خوب جگہ ہے، کیش ہے، یہ قبر میرے ہی لیے ہوتی ہے کیا؟ اس وقت حضرت جبرائیل نے ایک سیب بہشت سے لا کر حضرت موسیٰ کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ انہوں نے اس کو سونگھا اور فوراً جان بحق تسلیم ہو گئے اور فرشتوں نے ان کو نہلا دھلا کر بہشت کا کفن پہنایا اور نماز جنازہ پڑھا کر اس قبر میں دفن کر کے قبر کو چھپا دیا۔ اس لیے کوئی نہیں جانتا کہ حضرت موسیٰ کی قبر کہاں ہے۔ حضرت عزرائیل حضرت موسیٰ کی جان قبض کرنے کو آئے تو حضرت موسیٰ نے ایک تمانچہ ان کو مارا جس سے ان کی ایک آنکھ جاتی رہی۔ پھر عزرائیل نے خدا سے فریاد کی تو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، تم کو حیات دنیا منظور رہے تو بھیڑیے کی پشت پر ہاتھ رکھ کر دیکھو کہ کتنی پشم اس میں آتی ہے، اتنی ہی عمر ہم تم کو دیں گے۔ حضرت موسیٰ نے سوچا کہ آخر ایک بار مرنا ہے، تب عزرائیل نے خدا کے حکم سے ان کی جان قبض کی اور حضرت موسیٰ کی عمر 150 برس کی ہوئی تھی۔ بعض روایات میں ہے کہ ملک شام میں جباروں سے فتح کرنے کے بعد انتقال فرمایا۔